بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن ناظرین کرام، کوئی بھی بیماری ہو، بیماری کے ساتھ دوا بھی لازم ملزوم ہے۔ بیماری اور دوا یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جب بیماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائی کا بھی انتظام کیا ہوگا۔ عموماً اب ویکسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سازش کی بو نظر آ رہی ہے، اغیار کی اس میں پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اور عموماً یہ صرف ہندوستانی میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں گورے ہیں وہاں کالے شک کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ خطرات ہیں، کچھ زہریلی مادہ ہماری ویکسین میں ملایا جا رہا ہے۔ کالے لوگ کہہ رہے ہیں گوروں کے سلسلے میں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، اس میں ہمارے لیے ہماری جان کا خطرہ ہے، ہمارے لیے ڈینجر ہے، یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 2 مہینے جو لوگ ویکسین دے رہے ہیں ان کے لیے صرف 2 سال کی زندگی ہے۔ کچھ لوگوں نے 1 ویکسین لگائی تو لوگ کہنے لگے جلدی اور 1 ویکسین لگا دو ورنہ پھر 1 ہی سال جیو گے۔ اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ دیکھیے، سازش کی بو ویکسین میں نہیں ہے، ویکسین کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں سازش کی بو نظر آ رہی ہے۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ سازش کی بو ویکسین میں نہیں، ویکسین کے خلاف جو پروپیگنڈا برپا کیا جا رہا ہے اس میں سازش کی بو ہے۔ پورے اسرائیل نے ویکسین لگوائی، عرب ممالک میں بھی ویکسین چل رہی ہے، اور حتیٰ کہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی برطانیہ، امریکہ میں پورے کے پورے ملک میں ویکسین لگوائی جا رہی ہے، اور جو کالے لوگ ہیں یا اقلیتی جو مسلمان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی یہاں پر ہے۔ کہیں مسلمان بھیڑ چال تو نہیں چل رہا ہے، کہیں مسلمان بلی کا بکرا تو نہیں بن رہا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل جائیں، ویکسین ختم ہو جائے یا مہنگی ہو جائے اور پھر مسلمان کفِ افسوس ملنے لگیں، کہ ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین لگوانا ہے فوراً، اس لیے کہ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کے ساتھ اس کے دوا کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تداووا عباد اللہ فإن اللہ لم يزع داء الا وزع له دواء الا الحرم، کوئی بھی بیماری اللہ نے سوائے بڑھاپے کے جو بھی بیماری ہے اس کا علاج اللہ نے اتار دیا ہے، تو اس کا علاج انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات دیکھیے، ہر آدمی یہاں پر ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ رہا ہے، اپنی رائے گویا تھوپ رہا ہے، رائے دے رہا، اپنی رائے داغ رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہیں، اس طرح کی افواہیں۔ بھائی جنہیں کوئی جو طب کی ابجد سے ناواقف ہے، الف با سے واقف ہے، وہ بھی آواز بلند کر رہا ہے۔ جاننی چاہیے، ہر چیز کے ماہرین ہیں، ان ماہرین سے پوچھنا چاہیے۔ فاسأل به خبیرا، خبیر سے پوچھنا چاہیے، ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی رائے دینے لگے، اس لیے قرآن نے صاف کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہہ رہے ہیں امن اور خوف کا کوئی بھی معاملہ تمہیں پہنچے تو تم اسے لے مت اڑو، اسے پہلاؤ نہیں، یہاں تک کہ تم اسے رسول اور اس کے ایکسپرٹ یا اس کے اولو الامر تک اسے پہنچا دو، یہاں تک کہ وہ اولو الامر یا وہ ایکسپرٹ جان لیں، اس چیز کی تہ تک پہنچ جائیں، جو معاملہ آ رہا ہے اس کی تہ تک پہنچ جائیں وہ لوگ، ایکسپرٹ لوگ، اور معلوم کر جائیں کیا بات ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنی رائے دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ علی قرہ داغی جو الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے جنرل سیکریٹری ہیں، یوسف القرضاوی کے بعد یہیں جنرل سیکریٹری بنے ہیں، پوری دنیا کی جو علماء کی تنظیم ہے اس کے گویا جنرل سیکریٹری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عراقی ایکسپرٹ جو کہ امریکہ میں ہیں اور اسی ویکسین کے فیلڈ میں، انہوں نے ان سے پوچھا ویکسین کے بارے میں، تو انہوں نے خود کہا کہ ویکسین میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اکثر ماہرین سے کہتے ہیں انہوں نے رائے لی، ہر ایک نے کہا کہ خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 65 سے لے کر 70% تک شفا کے امکانات ہیں، 65 سے لے کر 70% تک گویا جو لوگ ویکسین لگوائے گا بیماری سے محفوظ رہے گا، خود بھی محفوظ رہے گا، دوسرے بھی اس سے محفوظ رہیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ویکسین میں جلاٹین ہے بھی، خنزیر کا جو مادہ ہے، جو خنزیر سے جو مادہ لیا جاتا ہے جلاٹین، وہ مادہ اگر ہے بھی تب بھی ویکسین لگوانی واجب ہو جائے گی،
یعنی خنزیر کا مادہ اگر اس میں ہے تب بھی ویکسین لگانا واجب ہے. ان کا کہنا یہ، وہ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ تعالیٰ نے تم پر یعنی مردہ خون اور خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے اسے حرام قرار دیا، الا ہے کہ مجبور ہوں. فمن استر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، خواہش مند ہو. بغا مانے چاہنے کے آتے ہیں، اس کے اندر خواہش مند نہیں ہے، مجبوراً کر رہا ہے، اور زیادتی بھی، حد سے تجاوز بھی نہیں کر رہا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر خنزیر کا جلاٹین اس میں ہے تب بھی یہ ویکسین لگوانا ہم پر ضروری ہو جائے گا. آخری بات یہ ہے، اسلام پیش بندی اور پیش بینی کا مطالبہ کرتا ہے. دولت کے سلسلے، مال کے سلسلے میں، صحت اور عقل کی حفاظت کے سلسلے میں پیش بندی اور پیش بینی ضروری ہے. دیکھیے جب پہلا یعنی دور چل رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے دوسرا دور آنے والا ہے، اب کہہ رہے ہیں تیسرا دور بھی آنے والا ہے، تیسری لہر بھی آنے والی، اس کی بھی گویا پیش گوئی ہو رہی ہے. اب اس سلسلے میں ہمیں پیشن گوئی اور پیش بینی کی ضرورت ہے. اسلام پیش بینی اور پیش بندی کا قائل ہے، دور رس نظر ہونی چاہیے. اس لیے اسلام کہتا ہے من تصبح بسبع تمرات عجوہ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. جو آدمی 7 عجوہ کھجور سے صبح کرے گا، صبح کے وقت 7 عجوہ کھجور کھائے گا، اس دن اسے کوئی زہر اور کوئی جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، کوئی جادو اور کوئی سحر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. من لئق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظیم من البلاء. جو آدمی مہینے میں 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹے گا اسے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی. ان احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیش بندی، پیش بینی ہمیں کیا یعنی کرنی چاہیے، اور آئندہ جو تیسری لہر جو ہمارے یہاں دستک دے رہی ہے اس سے پہلے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور ویکسین لگوانی چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.